صفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، احکام القرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں کہ جن انعامات کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی کو ایک اچھے قرینے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ بظاہر چونکہ ہمارے نفس کو شرعی احکام ایک بوجھ محسوس ہوتے ہیں، چاہے ان میں کسی کام کے ارتکاب کا حکم ہو، چاہے کسی فعل سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہو، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر احکام ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا نہیں رہے گی، وہ انسانوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گی، بلکہ ایک جنگل بن جائے گا۔ کہ جنگل کا قانون، بنیادی اصول یہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی حکومت۔ تو پھر دنیا میں بھی ایسے ہوتا کہ کمزور بیچارہ ہلاک ہو جاتا، مظلوم کو کبھی انصاف نہ ملتا اور طاقتوری حکومت کرتا رہتا۔ لیکن ہمارے مذہب اسلام نے خصوصی طور پر وہ احکام بیان فرما دیے کہ جن احکام کی پیروی کرنے کی بنا پر آپ کبھی ایک عام انسان کو کٹہرے میں کھڑا دیکھیں گے اور کبھی حاکم کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے شرعی احکام کی پاسداری، ان کو سیکھنا اور ان کا نفاذ اگرچہ نفس پر بہت گراں گزرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض احکام آپ کے حق میں بہتر اور میرے حق میں بہت ہی زیادہ میرے لیے باعث ہلاکت ہوں، لیکن ہر ایک حکم کے پیچھے میری نظر میں جو اس میں ہلاکت ہے، اس سے قطع نظر ضرور ایک مثبت پہلو ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اسی کرم نوازی نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ تو اس لیے یہ سوچ کر کہ یہ حکم ہمارے لیے مشکل ہے، یا جیسے عوام الناس کہتی ہے کہ جی علم سیکھو، نہیں سیکھو گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا، تو یہ ویسے بھی غلط خیال ہے کہ علم نہ سیکھنے کی بنا پر یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے پھر قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اڑ جائے گا اور میدان محشر میں آپ کے لیے گرفت کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ بزرگان دین نے تو یہ فرمایا کہ ایسے شخص کے نامہ اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک گناہ کرنے کا گناہ اور دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ تو لہذا شرعی احکام چاہے کتنے ہی ہم پر گراں گزرے، ان سے راہ فرار اختیار کرنا، ان کو نہ سیکھنے کی کوشش کرنا، ان کو بوجھ سمجھنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھیں خود ہمارا ذہن، ہمارا نفس اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ہمیں تکلیف کا باعث بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اذیت ناک بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں جو ہمیں اس تکلیف کو سہنے کے بعد مستقبل میں ملنے متوقع ہوتے ہیں۔ تو ہم موجودہ تکلیف کو نظر انداز کر کے ان مستقبل میں ملنے والے فائدوں پر نظر رکھتے ہوئے عملی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو کینسر ہو گیا، آپریشن کروانا ہے، پیٹ کٹے گا، سب کچھ ہوگا۔ جب انسان ہوش میں آ جاتا ہے تو لازم ٹاکے تکلیف بھی دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب آگے مستقبل میں شفا حاصل ہو جائے گی۔ اگر میں اس موجودہ تکلیف کو برداشت نہیں کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ ایسی ہی کڑوی دوائیں کھانی پڑتی ہیں، انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، وہ تو عالم ہوش میں لگاتا ہے آدمی کو، بے ہوش تو ہوتا نہیں ہے، اور وقتی تکلیف ہی صحیح لیکن تیزی سے تکلیف ہوتی ہے انجیکشن لگانے کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو مزدور ہیں، جو صبح سے شام تک بیچارے محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی لازم سی بات ہے کہ یہ عام کام، ایک تو اس میں ذلت کا پہلو موجودہ دور کے اعتبار سے کہ بعض پیشوں کو ہم ذرا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگرچہ محنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی باعث عظمت ہے، اور ہماری شریعت کسی کام کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھتی بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا غلط پہلو نہ ہو۔ تو لیکن اب وہ اس بیچارہ بظاہر ایک ہمارے بنائے ہوئے معیار کے مطابق ایک ذلت بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے، ایک اذیت، ایک تکلیف، بسا اوقات گالیاں برداشت کرتے ہیں لوگ، مار پیٹ بھی برداشت کرتے ہیں، جیسے یہ پانے والوں کے تو یہ مکینکس وغیرہ کے دکان پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کام سکھا رہے ہیں، لیکن وہ کس لیے ساری اذیت برداشت کر رہے ہیں کہ ایک بعد میں فائدہ ملنے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار کرنے والا اگرچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں ہے، لیکن اس کو ایک ٹینشن ہے،
مال منگانا ہے، مال دینا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ملکی حالات کی بنا پر انسان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کیفیات تبدیل ہوتی ہیں اور اس میں بڑی اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ مستقبل میں ملنے والے بہت سارے فائدے اسے اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ موجودہ تکلیف کو برداشت کرنا ہی ہوگا، اور وہ آسان طریقے سے برداشت بھی کرتا ہے اور اس کا شکوہ کسی کے سامنے نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کام تو کرنا ہے. کوئی مزدور اپنے کام کو برا بھلا کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بس ٹھیک ہے یار کام تو کرنا ہے، پھر تو تنخواہ ملے گی، تبھی تو اجرت ملے گی. اسی طریقے سے اگر مسلمان ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے اور پھر شرعی احکام کو دیکھے تو جو ایک شرعی احکام کے سلسلے میں بغاوت باطن میں پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات یا معاذ اللہ کوئی ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، یا انسان بس اوقات شکوہ شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یار یہ حکم اللہ نے بڑا سخت رکھ دیا. یہ تمام چیزیں وہ ان سے جان چھڑا سکتا ہے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، صفا کو لکھایا رسول نے. اور فوائد پر نگاہ رکھنا اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی وقتی تکلیف کو برداشت کر لینے میں ہی حقیقتاً عظیم راحتیں پوشیدہ ہیں. تو اسی طرح جیسے اب یہ ہمارا جو موجودہ موضوع چل رہا ہے حدود اور قصاص ہے، اور اس کے ضمن میں پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بات عرض کی تھی کہ حد قذف کے بارے میں کلام تھا کہ بعض اوقات زنا کی جھوٹی تہمت لگا دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور آیت نمبر 23 میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی واضح طور پہ اس کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، کیونکہ آپ کو ایک قاعدہ ضابطہ بتایا تھا کہ جس گناہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً منع فرمایا یا قرآن نے مطلقاً منع فرمایا، ایک تو وہ اس کو نہ کرنا لازم ہے، دوسرا اگر اس پہ خاص طور پہ وعید بیان کر دی گئی ہو، اس کی کوئی حد کا ذکر کر دیا گیا ہو تو وہ کنفرم ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. عذاب بیان کر دیا ہو، لعنت کی وعید آ گئی ہو، اسی طرح رسوائی کا ذکر کر دیا گیا ہو یا حد کا ذکر کر دیا، گناہ کبیرہ. تو اب یہ حد قذف پہ جسے سورہ نور کے آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لعنت کا تذکرہ کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور پھر عذاب عظیم کی وعید بیان کر دی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو اب اس حکم کو سیکھنے کے بعد اگر انسان غور و تفکر کرے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے تو بہت بہترین فائدے اس کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں. اس کے برعکس اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے، دھیان نہ رکھا جائے اور اس گناہ کے اندر آزادانہ طور پر ہمارے معاشرے کا بڑا حصہ ملوث ہوتا چلا جائے تو اس کے کیا بھیانک نتائج نکلیں گے وہ ہم اپنی آنکھوں سے بس دیکھ رہے ہیں. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر سے بدزن ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ سے بدزن ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ماں باپ اولاد سے بدزن ہو جاتی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان شرعی احکام پر توجہ کرنا، ان کے بیان کے مقاصد پر غور و تفکر کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی عملی حالت کو بہتر سے بہتر بنانا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان اقدامات کو اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دے. تو پچھلے پروگرام میں میں نے چیزیں ایک آیت اور ایک حدیث پاک عرض کی تھی. آیت کریمہ کے مطابق زنا کی جھوٹی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے اور دنیا اور آخرت میں ایسا شخص لعنت کا مستحق ہوگا، عذاب عظیم اس کو حاصل ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں اس کا ذکر فرمایا. 7ویں چیز یہی ہے کہ مومنہ عفیفہ عورتیں جن کے قلوب اس قسم کی خواہشات سے پاک و صاف ہوں، پھر ان پہ زنا کی تہمت لگا کر ان کے دامن کو داغدار کرنے کی مکروہ کوشش کرنا، یہ انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے. تو اس لیے اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ گناہ ہے. آج اس کی حد کے بارے میں دیکھیے، سورہ نور کی آیت نمبر 4 سے 10 تک میں اللہ تبارک و تعالی نے حد قذف کے بارے میں یا قذف کے بارے میں، زنا کی تہمت کے بارے میں بیان فرمایا. تو پہلے حصے میں جو 4 سے 5 چوتھی آیت ہے سمجھ لیجئے اور 5ویں آیت بھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عام اجنبیہ عورت پر جو زنا کی تہمت لگائی جائے گی اس کا حکم بیان کیا، اور اس سے اگلی آیات میں پھر 6 سے 10 تک میں
اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دے تو اس کا حکم علیحدہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو زنا کی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں عفیفہ عورتوں کو، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے ہیں 4 گواہوں کو، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو تم انہیں کوڑے مارو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرو تم ان کی گواہی کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ فاسق کا اطلاق کئی چیزوں پر آتا ہے، کافر پر بھی ہوتا ہے، تو یہاں اگر مسلمان زنا کی تہمت لگائیں اس اعتبار سے فسق کا ترجمہ گناہ کبیرہ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہی گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو تائب ہو گئے اس کے بعد، یعنی انہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلے یہاں تک کے حصے کو دیکھ لیں تو اس میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی زنا کی معاذ اللہ تہمت کسی عفیفہ عورت پر لگا دیتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ایک قاعدہ قانون بنا دیا کہ قاضی جو ہے یہ حاکم شہر ہے، وہ اس شخص کو چھوڑے گا نہیں، گرفت کرے گا اس کی، اور اس سے کہے گا کہ آپ اس پر اپنے 4 گواہ پیش کریں کہ واقعی اس عورت نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ عورت جا کر شکایت کرے قاضی کے پاس کہ بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا ہے، تو پھر ایسا ہوگا۔ اگر وہ عورت نہیں جاتی ہے تو بہرحال اس شخص کا یہ زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ضرور ہے، لیکن حد کے اجراء کے لیے لازم سی بات ہے کہ اس شخص کے پاس جانا ضروری ہے جس کو شریعت نے اس اجراء کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور وہ قاضی شہر ہے۔ اور آج کل کے حساب سے جیسے ہماری کورٹس ہیں، وہ کورٹ میں رجوع کرے عورت اور باقاعدہ کیس کرے، پھر جج جو ہے وہ سزا مقرر کرے۔ اگرچہ اب ہمارے ہاں یہ کوڑوں کی سزا تو تقریباً ختم کر دی گئی ہے، یعنی شرعی سزا قائم نہیں کی جاتی، لیکن بہرحال عورت آج اگر کورٹ میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے سزا کا مطالبہ کرتی ہے تو بالکل حق بجانب ہے۔ لیکن ہم شرعی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ قاضی کے پاس وہ عورت جائے گی اور جا کے کہے گی بھی مجھ پہ زنا کی تہمت لگائی، آپ مجھ پر سے اس تہمت کو دور کریں، تو اس کے پھر دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا لاؤ بھائی 4 گواہ پیش کرو۔ تو آپ اندازہ کریں 1 2 نہیں بلکہ 4 گواہ، اور ان 4 گواہوں سے جرح کس طرح ہوگی یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے دیکھیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 13 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایسی تہمت کا ثبوت کسی گواہی سے ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک 4 مرد نمازی، پرہیزگار، فقہ، متقی، جو نہ کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہوں نہ کسی گناہ صغیرہ پر اصرار رکھتے ہوں، یعنی گناہ کبیرہ تو ہوتا ہی نہ ان سے، اور اگر صغیرہ بھی ہو تو کبھی 1 دفعہ ہو گیا تو ٹھیک اس پہ توبہ کر لی ہو، ایسا نہیں کہ لگاتار گناہ صغیرہ چل رہا ہے، اور نہ کوئی بات خلاف مروت چھچورے پن کی کرتے ہوں۔ مثال دیتے ہیں جیسے سر بازار کھانا کھانا یا شارع عام پر سب کے سامنے پیشاب وغیرہ کرنا۔ ایسے اعلیٰ درجے کے متقی اور مہذب لوگ بالاتفاق ایک وقت ایک مکان میں اپنی آنکھ سے دیکھنا بیان کریں کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور باقاعدہ زنا کی کیفیت ذکر کریں، تو کہیں جا کر گویا کہ اس تہمت کا ثبوت ہو گیا کہ اب یہ تہمت نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ تہمت تو ایک الزام ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت خود یہ لکھتے ہیں کہ اگر ان امور میں سے ایک بھی بات کم ہوگی، مثلا گواہ 4 سے کم ہو، یا چوتھا شخص اس اعلیٰ درجے کا نہ ہو، مثلا 3 تو پورا اترتے ہیں، چوتھا اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، یا ہوں تو سب اعلیٰ درجے کے ہوں اور 4 5 نہیں بلکہ 10 20 بھی ہوں، مگر ان میں مرد 3 ہی ہوں باقی عورتیں ہوں، یا کچھ گواہ آج کا واقعہ بیان کریں کچھ کل کا،
کچھ کہتے ہیں آج دیکھا، کچھ کہتے ہیں کل کا، کیونکہ قاضی سب کو تو نہیں بلائے گا ساتھ بٹھا کے، ایک ایک کو بلائے گا اور کراس کویسچننگ کرے گا، اور یہی مطلب تحقیقات کا صحیح طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اور آج کل پولیس والے بھی اور سب یہ ادارے جانتے ہیں کہ کس طرح تحقیق کرنی ہے، کہ وہ علیحدہ علیحدہ بلاتے ہیں اور اس طرح کراس کویسچننگ کرتے ہیں کہ انسان اگر ذرا بھی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جب عام چوری وغیرہ کے معاملے میں اس طرح تفتیش کی جاتی ہے تو پھر یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے، اس میں تو بدرجہ اولیٰ تفتیش اس طرح ہونی چاہیے کہ جھوٹ نکھر کر سامنے آئے۔ تو فرمایا کہ اگر کچھ گواہ آج کا واقعہ بیان کریں، کچھ کل کا، یا کچھ کہیں کہ ہم نے اس جگہ میں دیکھا، کچھ کہتے ہیں ہم نے اس جگہ میں دیکھا، یا فرماتے ہیں یہ سب باتیں جمع ہوں اور 3 گواہ صاف صاف یہ گواہی بھی دے چکے ہوں کہ ہم نے واقعی زنا ہوتے دیکھا، مگر چوتھا اتنا کہے کہ میں نے مکمل نہیں دیکھا زنا، مطلب کم درجے کا کوئی چیز بیان کر دے، تو فرمایا ان سب صورتوں میں یہ گواہیاں مردود ہوں گی اور وہ تہمت باطل، اگرچہ اس قسم کی 100-200 گواہیاں گزر جائیں اصلاً ثبوت نہیں ہوگا، بلکہ تہمت کرنے والے، زنا کی گواہی دینے والے خود ہی سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تہمت کا دروازہ بند کرنے کے لیے سخت ترین قانون رکھا ہے کہ کوئی زنا کی تہمت لگاتے ہوئے 10 دفعہ گھبرائے، اور بالفرض اگر 1 یا 2 آدمی نے واقعی زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، واقعی زنا ہو رہا تھا اور انہوں نے دیکھا ہے، لیکن نصاب شرع پورا نہیں ہو رہا، تو اب جیسے فرمایا کہ اگر 2 آدمی گواہی دیں، 4 نہیں ہے تو یہ 2 کی گواہی تہمت میں شمار کی جائے گی، ان کو الٹا سزا ملے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت اس زانی کا پردہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کا پردہ رہے اور یہ معاملہ عام نہ ہو۔ اب اس میں اس کے لیے حوصلہ افزائی کا ہی پہلو نہیں ہے، ایک جہت سے آپ کو لگے گا بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، لیکن اس جہت سے یہ بھی دیکھیے کہ اگر اسی طرح 2 گواہوں پر زنا کے ثبوت ہوتے تو جھوٹی تہمتیں بھی عام ہو جاتی۔ تو ہر جہت سے آپ دیکھیں گے کہ مذہب اسلام نے ایک تو زانی کو بھی تحفظ فراہم کیا کہ وہ توبہ کرے، اپنے گناہ سے باز آئے، نہ کہ حوصلہ افزائی مقصود ہے، اور دوسری طرف نصاب کا سخت معاملہ رکھا گیا اس وجہ سے تاکہ کوئی زنا کی جھوٹی تہمتیں عام نہ کرے اور خوف محسوس کرے کہ اگر میں نے کسی پر تہمت لگائی، چاہے اس نے سچ بھی دیکھا ہو تو اس کو پردہ رکھنے کا گویا کہ حکم ہے، اب خوف ڈال دیا دل میں اگر میں بولوں گا گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوگا تو الٹا مجھے ہی سزا مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ آپس میں باہمی معاملات میں اصلاح کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ مثلا 2 گواہ آ کر کہتے ہیں بھئی ہم نے اس طرح کیا ہے، ظاہری شرع کے موافق تو یہی ہے کہ پہلے ثبوت مانگا جائے گا، نہیں ہے تو یہ حد قذف کے مستحق ہو گئے۔ لیکن اگر قاضی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی باتوں میں صداقت نظر آتی ہے اور واقعی کسی نے اس طرح کا ارتکاب کیا ہے اور وہ ان سے تحقیق کرنا چاہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ جس شخص پر الزام ہے وہ اس سے بھی کراس کویسچننگ کر لے اور دیکھے کہ کہیں وہ جھوٹ کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، اسے اقرار کر لیتا ہے، تو کیا یہ سزا سے بچیں گے؟ سزا سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ گواہی کا جو نصاب مکمل ہونا چاہیے تھا وہ نصاب مکمل نہیں ہوا۔ جب نصاب مکمل نہیں تھا تو ان کے لیے شرعی حکم یہ تھا کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن انہوں نے ایک تہمت لگائی، وہ تو اس نے اپنی تحقیق سے کچھ اگلوایا، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے لیے شرعی قانون وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا کہ جو گواہی اس طرح انداز سے دے کہ نامکمل گواہی ہو اور ثبوت صحیح طریقے سے فراہم نہ کرے تو ان کے اوپر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی بعض لوگوں پر اسی طرح تہمت لگانے کی بنا پر حد قذف کا اجرا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حد قذف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹی زنا کی تہمت لگا دے تو اس کی حد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو ثبوت درکار ہے، اور اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، سب کے سب عاقل ہوں، بالغ ہوں، مرد ہوں، اس میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، اور سب کے سب فقہ راوی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، یعنی ظاہر بھی باشرع ہو، نمازی حضرات ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، کوئی گناہ کبیرہ اعلانیہ نہ کرتے ہوں، صغیرہ پہ اصرار نہ کرتے ہوں، حتیٰ کہ مروت کے خلاف کاموں سے بھی بچتے ہوں۔ اب آپ بولیں گے کہ ایسا شخص ڈھونڈنا تو آج کل بس چراغ لے کے ڈھونڈو تو شاید کروڑوں میں کوئی ایک ملے گا، تو جب کروڑوں میں ایک ملے گا اور ایسے گواہ نہیں ہو سکتے ہیں
تو پھر زنا کی تہمت لگانے میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر واقعی کوئی ایسا ملوث ہے تو اس پر بھی جب تک گواہی کا نصاب مکمل نہیں ہو جاتا جرأت کرنا، اقدامات کرنا شریعت نے روکا ہے۔ اور میں جیسے آپ کو پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں جہتوں سے دیکھے کہ اس میں اگر ایک شخص نے مثلا 3 آدمیوں نے دیکھا ہے کہ کسی نے واقعی زنا کا ارتکاب کیا ہے لیکن چوتھا ان کے پاس آدمی نہیں ہے، اور وہ اب گواہی اس خوف کی بنا پر نہیں دے پا رہے کہ الٹا ہم پہ ہی حد قذف جاری ہو جائے گی، تو اس میں زانی کے لیے حوصلہ افزائی کا پہلو ہے۔ تو اگرچہ زانی کے لیے حوصلہ افزائی کا پہلو نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں یقیناً ایک بہت بڑی قباحت کا تدارک کا پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ہم بالفرض یہاں پر تو چلیں ٹھیک ہے کسی نے زنا کیا ہے اور ہم ان 3 کو منع کر رہے ہیں کہ یا یہ 3 خوف کی وجہ سے گواہی نہیں دے رہے ہیں کہ ہم پہ حد جاری ہو جائے گی، تو اس کی حوصلہ افزائی نظر آ رہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم ان 3 کو یہ اتنا سخت قانون نہ بنایا جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ زنا کی تہمت لگانا آسان ہو جاتا، ہر شخص دوسرے پہ زنا کی تہمت لگاتا اس حوصلہ افزائی کی بنا پر کہ وہاں 3 کی گواہی قبول ہو گئی، یہاں 2 کی ہو جائے گی، میں 1 بھی الزام لگاؤں ہماری بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر شریعت اسی کی اجازت دے دیتی تو پھر بہت زیادہ بیچارے جو شریف لوگ ہیں، انسان کوئی بھی دوسرا اس کو پھنسانے کے لیے بالکل آسانی سے الزام لگا کر اس کی عزت کے زوال کا سبب بن جاتا۔ کیونکہ اگر آپ 2 گواہی سے بھی ثابت کر دیں گے وہ زانی ہو گیا، اور اسلامی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہے تو بھی 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم، تو اس کے لیے کس قدر مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو ایک دفعہ یہ ہمارے کراچی میں واقعہ ہوا کہ پکڑے گئے تو ان کو لوگوں نے پکڑ کے مار پیٹ کے جلا دیا۔ تو اس کی روک تھام اب عوام یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں چونکہ انصاف نہیں ملتا، یہ پکڑے جاتے ہیں چھٹ کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ لیکن اس کی حوصلہ شکنی اس لیے کی جائے گی کہ اگر یہ روش قائم ہو جائے تو اس کے منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہوں گے۔ کسی بھی شریف آدمی کو ہم نے اگر پکڑوانا ہے، پھنسانا ہے، اس کو پکڑ کے 2-4 دوست مل کے مارے پیٹے اور شور مچا دیں ڈاکو ہے جو پیٹرول ڈالا آگ لگا دی، تو اس طریقے سے تو جس کو چاہے جلانا چاہیں آرام سے اس پہ الزام لگا کے جلا لیں۔ تو کسی بھی ایک اسلامی سزا کو، اسلامی قانون کو، ضابطے کو، کلیے کو صرف ایک جہت سے دیکھنا، ایک پہلو سے دیکھنا، ایک طرز سے دیکھنا، یہ ہمیں غلط فہمیوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، بدگمانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور درست غلط نتیجہ مرتب کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر جہت اور ہر پہلو سے دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کچھ عرصے پہلے زنا بالجبر کے مسئلے میں سنا ہوگا کہ یہ ایک عورت اگر FIR کٹانے آتی ہے کہ میرے ساتھ کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے، تو پہلے اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ چونکہ کسی پر زنا کی تہمت لگا رہی ہیں، کیونکہ عورت کے کہنا ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو گویا کہ وہ زنا کی تہمت لگا رہی ہے، اور زنا کی تہمت کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4 مرد۔ تو پھر اس پر اعتراض کیا گیا کہ اب وہ 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے گی؟ اس کا مطلب ہے اس مظلومہ کو سزا، اس کو مطلب حق حاصل نہ ہو، ان 4 اشخاص کو سزا نہ ملے۔ اس پہ بڑا فوکس کیا گیا کہ عورت کا حق، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق۔ لیکن اگر شور کرنے والے، شور مچانے والے، ایک جہت سے دیکھنے والے اسی شخص سے یہ کویسچن کیا جائے کہ کل تم پر ایک عورت کھڑی ہو کے الزام لگا دے کہ تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، تو بتاؤ اب کیا بولو گے؟ اب وہ مظلومہ ہے کہ نہیں؟ تمہارے خلاف FIR فوراً کٹ جائے کہ نہیں کٹ جائے؟ تو آپ جواب بولیں گے نہیں جی کوئی گواہی کو ثبوت تو ہونا چاہیے، ایسے کیسے الزام لگا دے گی؟ وہی تو شریعت کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے ایک جہت سے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو لازم سی بات ہے کہ ہمیں کچھ سقم، کچھ کمی شاید محسوس ہو، جو ہمارے زاویہ نظر کی کوتاہی کی بنا پر ہے، حقیقتاً وہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے ہر جہت اور ہر پہلو سے ان احکام کو دیکھنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ سب نکھر کے سامنے آئے گا کہ واقعی جو شریعت نے قانون بنایا ہے، قاعدہ کلیہ بنایا ہے، وہ اپنے مقام پہ بالکل پرفیکٹ ہے اور حق ہے۔ تو اب اگر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو 80 کوڑوں کی سزا دو، اور یہ شرعی قاعدہ قانون ہے کہ یہ 80 کوڑے اعلانیہ لگیں گے، لوگوں کے سامنے ان کو لگیں گے، کمر پہ درے لگائے جائیں گے۔ اب اس میں چونکہ ایک غلط تہمت لگانے والا
یہ سزا پائے گا، اعلانیہ سزا رکھی ہے، تو آئندہ پھر دیکھنے والے انشاءاللہ اس قسم کی کوئی غلط تہمت نہیں لگائیں گے۔ اور اگر یہ اس طرح کی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے تو اس میں بھی بعض لوگ یہ کلام تو ضرور کرتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا ایک عجیب و غریب ایک آدمی کی ذلت ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، 80 کوڑے اس کو لگیں گے، اس کے بعد کیا وہ عزت سے سر اٹھا کے چل سکتا ہے؟ تو وہ بھی وہی بات ہے کہ ایک جہت سے دیکھنا، یہ تو دیکھیں پہلے اس کا قصور کیا ہے، اور اگر یہی شخص ہو، بالکل یہی شخص آپ پہ الزام لگا دے، آپ کی بہن پہ لگا دے، آپ کی بیٹی پہ لگا دے، آپ کی والدہ پہ، آپ کے والد پہ، آپ کے بھائی پہ لگا دے، تو کیا کریں گے آپ؟ تو اب ان کا جواب یہ ہوگا کہ اس کو تو 80 کا 160 کوڑے لگاؤ۔ فوراً سوچ بدل جائے گی، تھنکنگ چینج ہو جائے گی، مزاج بدل جائے گا، کیفیت بدل جائے گی، تاثرات بدل جائیں گے، چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ تو اس لیے ہمدردی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ایسی ہمدردی جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرعی قانون پر ہی انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں، ایسی ہمدردی نہیں ہے بلکہ حماقت ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر تنزیہ نگاہیں اٹھانا، اس پر زبان درازی کرنا، اس کے سقم تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اسے موجودہ دور کے اعتبار سے غیر نافذ العمل قرار دینا، اسے دقیانوسی پن یا تشدد قرار دینا، یہ سب بہت ایسے الزامات ہیں کہ جن الزامات کا جواب اسے میدان محشر میں دینا پڑے گا، اور یقیناً جب وہ نہیں دے پائے گا اللہ کے قانون پر اس طرح کے الزام تراشی کرنے والا وہاں پر صحیح جواب نہیں دے پائے گا تو ضرور سزا کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ اس کا بگاڑ پورے معاشرے میں عام ہوتا ہے۔ قانون بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس نے جب قانون بنایا ہے تو قرآن کو قیامت تک کے لیے نازل کیا، تو قیامت تک کے لیے قوانین ہیں۔ کیا اس پر کلام کرنے والا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ معاذ اللہ اس کی ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، قدرت اور اس کے ارادے سے زیادہ قوی ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ حماقت کی بات ہے کہ جو رب پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور بے نقص نظام چلا رہا ہے، آج ہم چیزیں دریافت کر رہے ہیں، ہم دریافت کر رہے ہیں، پیدا کرنے والا کتنا کامل ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ آج انسان کی باڈی پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ہم ایک ایک چیز کو علیحدہ کر رہے ہیں، اور بھئی اس میں اتنی رگیں ہوتی ہیں، اس میں اتنے جوڑ ہوتے ہیں، اس میں اتنے پٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان پٹھوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان جوڑوں کو بنانے والا کون ہے؟ ان کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ اس پوری باڈی کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ بنانے والی ذات کون ہے کہ بالکل صحیح سالم اور مکمل ایک بچہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، جس کو اتنا خوبصورت انداز سے تراشا گیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ایک ایسا وجود نہیں بنا سکتے۔ اس رب کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاید احکام میں معاذ اللہ کمی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے قطع نظر اللہ کی ذات پاک سے کہ یہ بہت سے دانشور حضرات ہی کہلاتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ شاید اللہ تعالیٰ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ کوتاہ نظر سمجھتے ہیں، موجودہ دور کے حساب سے قوت فیصلے کی کمزوری کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔ واللہ علم ان ذہن کے گوشے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی یہ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بات وہی ہے، یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے، انتہائی غور و تفکر کرنے والا ہے۔ ہم تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش کریں گے اس کو سمجھیں کہ کبھی بھی ایک چیز کو ایک جہت سے نہ دیکھیں۔ خرابی وہیں پیدا ہوتی ہے کہ جب میڈیا پر خاص طور پر بیٹھا ہوا ایک شخص ایک جہت سے ایک چیز کو دیکھ کر اور وہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس کی بیان کردہ ایک جہت کو لے کر ہی اپنے غور و تفکر کے سلسلے کو دراز نہ کریں، بلکہ جیسے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہر جہت سے اس کو دیکھیں کہ اگر یہ سزا میرے لیے ہو تو کیا ہوگا، میں کسی پہ الزام لگاؤں تو کیا ہوگا، میرے رشتہ دار پہ الزام ہو تو کیا ہوگا، ہمارے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہو۔ ہر جہت سے جب اس کو دیکھیں گے تو خود بخود ہمیں بہت سارے احکام کی حکمتیں احسن انداز سے سمجھ میں بھی آئیں گی، اور ذہن میں پیدا ہونے والے بہت سارے وساوس دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سخت سزا مقرر کر لی، ارشاد فرمائی کہ گویا کہ زندگی بھر پھر یہ وہ مقام عزت نہیں پا سکتے کہ جو مقام عزت ایک مسلمان کو گواہ ہونے کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْبَلْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ قبول کرو تم ان کی گواہی کبھی بھی۔
تو گواہی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تحمل شہادت اور ایک ہوتا ہے ادائے شہادت۔ تحمل شہادت کا مطلب گواہ بننا سمجھ لیں، ادائے شہادت کا مطلب زبان سے گواہی دینا۔ تو احناف کے نزدیک محدود فی القذف، یعنی جن کو حد قذف لگ چکی ہو، یہ تحمل شہادت کے تو اہل ہوتے ہیں، جیسے نکاح کے اندر گواہ بننا۔ نکاح میں گواہ خاموش ہوتے ہیں، بس معاملے کو دیکھتے ہیں، یہ تحمل شہادت ہے، تو اس کے تو یہ اہل رہیں گے، لیکن ادائے شہادت کے کبھی بھی اہل نہیں رہیں گے۔ اور یہ تحمل شہادت کے اہل بھی اس وقت ہوں گے جب یہ توبہ کر لیں گے۔ اگر توبہ ان کی منقول نہیں، انہیں حرکات میں پڑے ہوئے تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو تحمل شہادت کے لیے منتخب کیا جائے، لیکن ادائے شہادت کے لیے تو یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ پوری زندگی کے لیے محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ ساری زندگی کے لیے ایک شخص کو منع کر دیا گیا، گواہی نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، داڑھی بھی ہے، امامہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بے مروت والے کاموں سے بچتا ہے، لیکن کبھی شیطان کے بہکائے میں آ کے اس نے جھوٹی تہمت لگا دی، پکڑا گیا، سزا جاری ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کی صفت تقوی اپنے مقام پر کچھ بھی ہے، لیکن یہ ایک گناہ ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس جہت سے زوال عزت کا سبب بن جائے گا کہ اب یہ کبھی بھی ادائے شہادت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ پھر فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ اللہ حرف استثناء ہے، ما قبل اگر کچھ لوگوں کے لیے، یعنی اس کے پیچھے اگر کچھ لوگوں کے لیے کسی حکم کا تذکرہ ہو تو اللہ یہ بات بتانے آتا ہے کہ میرے بعد جو لوگ ہیں انہیں اس حکم سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ تو اب پیچھے تھا ایک تو کہ ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کی جائے، ایک یہ ہے، دوسرا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ دو حکم گویا کہ یہ دو خبریں ہیں۔ تو اب یہ استثناء کس سے ہے؟ اگر تو پہلے والی چیز سے اس کا استثناء بنائیں تو یوں ہو جائے گا کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو، ہاں جو توبہ کر لیں تو اس کے بعد ان کی گواہی قبول کر لو، پھر یوں ہو جائے گا۔ اور اگر فاسقون سے بنائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے وہ پھر غیر فاسق ہو جائیں گے، اب وہ فاسق رہیں گے نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا استثناء فرمایا پہلے حصے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر محدود فی القذف سچی توبہ کر لیتا ہے تو ادائے شہادت کا اہل ہو جائے گا، لیکن احناف نے ابداً کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابداً کا لفظ بیان فرمایا، جس کا معنی ہے کہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، لہٰذا ہم اس کا استثناء کرتے ہیں ہم الفاسقون سے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کہنے کا اللہ تعالیٰ کا بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں، مگر جو ان میں سے توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو پھر وہ درجہ فسق سے نکل کر دوبارہ تقوی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس کا ضرور توجہ رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک اس کو بیانی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے کچھ کویسچنز کرنے ہوں تو وہ ضرور کویسچن کیجیے۔ جی پوچھیں حضرت، یہ آج فی زمانہ جو ہے وہ حدود اور اسلامی قوانین کا اجرا تو ہوتا نہیں ہے، تو اس صورت میں عام مسلمان کیا کریں گے پھر؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو تہمت لگا رہا ہے وہ تہمت واقعی جھوٹی ہے یا نہیں، کیونکہ دیکھیں اب سزا تو جاری ہو نہیں رہی۔ اب ایک شخص نے تہمت لگائی، اب ہمیں کیا پتا وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر تو ان میں سے دونوں باتیں معلوم نہ ہوں، یعنی سچ ہے یا جھوٹ ہے کوئی پہلو، تو پھر تو نہ لینا نہ دینا، کیونکہ اب سزا تو ہے نہیں، اب کیا کریں گے۔ دوسرا، لیکن اگر کسی لحاظ سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، خود اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، یا مطلب خاندان والوں نے، گھر والوں نے جب اس کو زد و کوب کیا یا سختی کی تو اس نے اگل دیا، ہاں ٹھیک ہے جی، کسی کے سامنے کہہ دیا تھا یا ہمراز بنا کے کہہ دیا تھا، یا کچھ لوگ اس کے ساتھ اس میں ملوث تھے، انہوں نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ بھئی یہاں جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، ایسی صورت میں پھر شرعی حکم یہی بیان کیا گیا کہ اس شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے،
یعنی ہر طریقے سے اس سے قطع تعلق کریں، نہ گفتگو کریں، نہ اس کو تقریبات میں بلائیں، نہ اس کی تقریبات میں جائیں. اور اس کے حد یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اس وقت اس قابل ہوگا کہ دوبارہ اپنے سابقہ مقام پر آئے کہ جب یہ ایک مجمع کثیر میں اعلانیہ طور پر یہ کہے کہ ہاں میں نے جھوٹی تہمت لگائی، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں. تو جب اگر یہ اتنی بڑی یہ اس طرح اعلانیہ توبہ کر لے گا مجمع کثیر میں، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ دوبارہ اس سے میل جول رکھا جا سکتا ہے. یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو لکھا بیان کیا ہے. تو جب تک ایسا شخص، لیکن بات وہی ہے میں نے جسے آپ کو عرض کیا کہ ہم اپنے پاس سے اس کا تعین تو نہیں کر سکتے کہ جیسے کسی نے زنا کی تہمت لگائی، ہم نے کہا بھائی تم جھوٹ ہی بول رہے ہوگے بس، اور ہم شروع ہو جائیں. ضرور اس کا کہیں نہ کہیں سے ایسا ثبوت حاصل کرنا ضروری ہے کہ واقعی وہ اس تہمت میں جھوٹا ہے. یہ ثابت ہو جائے تو پھر بالکل اس کے ساتھ ہی سلوک کرنا واجب ہوگا. بلکہ جو ایسا نہیں کریں گے تو چونکہ اس کے ساتھ اس جھوٹی تہمت کے باوجود اچھا سلوک روا رکھنا اس کی مزید حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا، اور دوسرے کے لیے مزید دل آزاری کا سبب بنے گا جس پہ الزام لگا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو پکڑتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ چلو کوئی تو مجھ مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن اگر ہم ظالم کا ساتھ دیں اس طریقے سے کہ اس کی اس تہمت کو نظر انداز کر کے وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کو گھر میں بلا رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو اس بیچارے کی مزید دل آزاری ہے. تو پھر یہ قابل گرفت بات ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس شخص معاملات میں دیا گیا ہے. لیکن جہاں پر زنا کا معاملہ آیا، تہمت کا معاملہ آیا، ایک تو عورت کی حیا چونکہ اکثر غالب ہوتی ہے، وہ ایسے معاملات عموماً کیا دیکھے گی، تو گواہی کیا دے گی، تو اس لیے مردوں کا معاملہ رکھا گیا. دوسرا یہ ہے کہ عورتیں چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ باطنی لحاظ سے تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، منتقم مزاج زیادہ ہوتی ہیں، اکثر عموماً ان کے فیصلوں پر ان کی باطنی کیفیات غالب آ جاتی ہیں، جس کے تحت آ کے بعض اوقات جلد بازی میں غلط فیصلے کر بیٹھتی ہیں. اسی لیے طلاق کا اختیار بھی عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا، مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے. تو یہ ہو سکتا تھا، عین ممکن تھا کہ عورتیں کسی سے بھی انتقام لینے کی غرض سے مجتمع ہو کر 4-5 عورتیں جھوٹا الزام لگا دیتی، اور زیادہ یہ ان کے ساتھ امکانات تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گواہی کو اس سلسلے میں معتبر مانا ہی نہیں. تو ایک تو حکمت حقیقیہ ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوسری 2 حکمتیں جو ظاہری نظر آتی ہیں وہ ایک تو شرم و حیا ہے عورتوں کی کہ یہ یقیناً اس بات کی گواہی دینے سے کتراتی، اور عورت ایسا اپنی شرم و حیا کے باعث اس قسم کے معاملات سے دور ہی رہتی ہے کہ وہ دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، نہ دیکھتی. مرد بھی باحیا ہوتا ہے، باشرم ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا معاملہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ باطنی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں اور اکثر منتقم مزاج ہو کر بسا اوقات وہ کام کر بیٹھتی ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں، بعد میں اگرچہ پچھتاتی ہیں. تو اس وجہ سے زیادہ امکانات تھے ان کے لیے، اگر یہ اس کا سلسلہ کھولا جاتا، اس کی اجازت دی جاتی، تو غلط تہمتیں اور زیادہ ہو جاتی، تو اور غلط چیزوں کا ثبوت، جھوٹ کا ثبوت زیادہ ان کی گواہی سے ہوتا، یہ اس پہ مجتمع ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گواہی کو معتبر نہیں مانا. سر یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص حد قذف کا مطلقاً انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کا یہ کہنا کیسا ہے؟ یہاں دیکھیں، اس میں ایک بنیادی شرعی اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کے وہ احکامات جو قرآن کی بالکل واضح آیات سے ثابت ہوں. واضح آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تشریح، اس کی وضاحت کے لیے مجتہد کو اپنی رائے بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، اسے نص قطعی کہتے ہیں. اور اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کو حکم قطعی کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی قرآن کا وہ حکم اگر جواز کا ہے کہ کام کرو تو یہ فرض قطعی ہو گیا سمجھ لیں، اور اگر اس سے روکا گیا ہے تو حرام قطعی ہو گیا. جیسے چوری سے منع کیا، چوری حرام قطعی، سود حرام قطعی، زنا حرام قطعی. اسی طریقے سے جب حد قذف اللہ تعالی نے بیان کر دی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حد قذف حق ہے، اور قذف یعنی جھوٹی تہمت لگانا یہ حرام قطعی ہے. اور تو جھوٹی تہمت لگانا چونکہ حرام قطعی ہے، اس پہ حد خود قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس زنا کی تہمت کو گناہ شمار نہیں کرتا ہوں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تو حرام قطعی کا منکر ہوا. اور اگر وہ کہتا ہے میں حد قذف کو نہیں مانتا ہوں، تو قرآن کی صریح آیت کا انکار کر بیٹھا. دونوں صورتوں میں یہ کافر و مرتد ہو جائے گا کہ قرآن کی صریح آیت کا انکار کرنا بھی کفر،
اور کسی حرام قطعی کی حرمت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہوتا ہے، اور یہ ضروریات دین کا گویا کہ انکار کرنا ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا، اس کے سابقہ زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کو تجدید ایمان کرنا ہوگا اولاً اعلانیہ طور پر، اور توبہ کرنی ہوگی، پھر تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، اور بالفرض اگر اس کی زوجہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہو کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اگر وہ راضی ہیں تو پھر تجدید نکاح کرنے کے بعد اس کو نکاح میں دوبارہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ہماری یہ گزارش ہے، اور بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے، کہ کسی بھی قرآنی حکم کا یا سزا کا انکار کرنے سے پہلے 10 بار انسان سوچے۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس میں اگر آپ کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں، کسی آیت پر کلام کرتے ہیں، کسی حدیث کے خلاف بول لیتے ہیں، تو کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا قانون نہیں ہے، سامنے والوں پہ بعض اوقات طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہماری زبان کو بند کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری گرفت نہ فرمائے، ہمیں انعام و اکرام دیتا ہی چلا جائے، لیکن پھر مرنے کے بعد تو اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ سوچنا کہ جی زبان سے نکلنے والا گناہ، زبان سے نکلنے والی کوئی بات ضرور نظر انداز کر دی جائے گی، یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس سے اس کی قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہی جملہ اس کے لیے جہنم میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے نکلنے والے کلمات پہ توجہ رکھنی چاہیے، خصوصاً جب ہم قرآن یا حدیث کے بارے میں کوئی کلام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس گناہ عظیم سے بچنے کی، ہمیشہ محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام پڑھا یا رسول